بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج روزے کا اجر اور روزے کی جزا۔ سب سے پہلی روایت سیدنا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے وہ روزہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے کی جو حدود ہے اس کو پہچانا، جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے وہ بچتا رہا، تو جو کچھ اس سے پہلے گناہ کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کی برکت سے وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گناہ پر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نیک کام کا جو بدلہ ہے وہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اس کو عطا کیا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بی، سوائے روزے کے کہ وہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود عطا کروں گا۔ اللہ رب کریم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اپنی رعایا پر اتنی ہی زیادہ مہربانی کرتا ہے، لیکن جو ہو بادشاہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین ذات ہو، جو خالق مالک اور رازق ہو، تو اس کی شان کتنی ہوگی۔ تو روزے دار کو میں نے رب اپنی شیان شان کے مطابق اس کی جزا عطا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اسے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، صرف اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ سارے کے سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، روزے داروں کا بھی خوب مقدر ہے، بروز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا۔ جانا جنت ہی میں ہے، دیگر خوشی بھی نصیب ہوگی، لیکن جوک در جوک یعنی کہ جماعت کی شکل میں یہ جنت میں داخل ہوں گے، مگر روزے دار خصوصی طور پر باب و ریان میں داخل ہوں گے کہ جس سے کوئی اور بندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا حضرت سلمہ بنت قیصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جس طرح ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑتا ہوا شروع کرے،
چلتا ہوا شروع ہو یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے۔ کہا جاتا ہے کوے کی لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ کم سے کم 500 سال تک ہوتی ہے۔ ایک روزے کا یہ مقام ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا ماہ رمضان کا، رحمت والے مہینے کا، بخشش والے مہینے کا اور جہنم سے آزادی والے مہینے کا ایک روزہ رکھا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام کیا دیتے ہیں؟ اسے تحفہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا ایک کوا اپنے بچپن سے شروع ہو کر یہاں تک بوڑھا ہو کر مرے، یعنی میرے رب اس بندے کو 500 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا تو اس کے لیے جنت میں گھر سرخ یاقوت کا بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ پھر ایک اور مقام پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا یہ تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے برابر ہے۔ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام دیا کہ روزہ دار ہے لیکن حالات روزہ میں اگر وہ آرام کر رہا ہے تب بھی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ جب تک وہ بندہ خاموش ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جا رہا ہے۔ جس وقت وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میرے رب اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو بھی عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کے ہر عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشنودی کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔